بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، حی و قیوم ہے، عزتیں عطا کرنے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو ہے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ رب کائنات جل جلالہ تمام مخلوقات کے اندر پائی جانے والی تمام صفات سے سبحان ہے، پاک ہے، اور جو بظاہری صفات مخلوقات کے اندر ہیں اور جیسے سننا، دیکھنا اور بولنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے اور کلام فرماتا ہے، یہ جو مشترک ہے اس میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ کا دیکھنا اور ہے، مخلوق کا دیکھنا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اور طرح کا ہے، مخلوق کا بولنا اور طرح کا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا دیکھنا اور طرح کا ہے، مخلوق کا دیکھنا اور طرح کا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ کا سننا اور طرح کا ہے اور مخلوق کا سننا اور طرح کا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی یہ جو صفات ہیں وہ لامحدود ہے، جبکہ مخلوق کی یہ صفات محدود ہے۔ وہ ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، ایک حد تک سن سکتے ہیں اور ایک حد تک ہی کلام کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے حتیٰ اذا آتوا علی وادی النمل، جب وہ لشکر وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی پر پہنچا تو ان میں سے ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں بلوں میں چھپ جاؤ، اس سے پہلے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تمہیں وہ مسل دے، ان کو اس چیز کا خبر نہ ہو، شعور نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان چونٹیوں کی آواز کو سنا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا سننا اور طرح کا ہوتا ہے اور مخلوق کا سننا اور طرح کا ہوتا ہے۔ اور مخلوق جو ہے وہ سننے کے لیے اعضاء کا محتاج ہے، جیسے کان کا ہونا ضروری ہے، اگر کان نہیں ہوں گے وہ سن نہیں سکتی۔ آنکھ کا ہونا ضروری ہے، آنکھ نہیں ہوگی تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح زبان کا ہونا ضروری ہے، اگر زبان نہیں ہوگی تو وہ کلام نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ جبکہ اللہ رب العزت جل جلالہ کان کے اعضاء سے پاک ہے، آنکھ کے اعضاء سے پاک ہے، زبان کے اعضاء سے پاک ہے، یعنی کہ وہ جسمانی لحاظ سے مکمل طور پر پاک ہے، اور جبکہ انسان ان چیزوں کا محتاج ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت جل جلالہ کا دیکھنا، سننا وہ انسان یعنی مخلوق سے بہت مختلف ہے۔ یہ جتنی بھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو دے رکھی ہیں وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی پیدا کردہ ہے، تخلیق کردہ ہے۔ اور اگر زبان کے اندر قوت گویائی ہے، دیکھنے کے اندر قوت نگاہ ہے، اسی طرح سننے کے اندر قوت سماعت ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی پیدا کردہ ہے۔ اگر دیکھیں تو زبان ایک جسم کے اعضاء میں سے ایک اعضاء ہے، ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے
تو زبان میں کلام پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو اس کے اندر گویائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے ایسے بھی انسان ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس کے اندر جو لینس ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا نہیں کیا، وہ دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہرے ہیں، کان ان کی شکل و صورت ویسے بنی ہوئی ہے لیکن انہیں سماعت نہیں دیتا۔ اسی طرح زبان بھی لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کے اندر وہ آواز پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، اسی طرح دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے، اسی طرح سننے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس میں قدرت گویائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہاتھ بھی کلام کریں گے، حالانکہ پورے جسم کے اندر ایک زبان ہی ہے جو کلام کرتی ہے، باقی اعضاء کلام نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آنکھوں سے بلا سکتا ہے، کانوں سے بھی بلا سکتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی بلا سکتا ہے، پاؤں کو بھی شہادت کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا کلام کرنا یہ اور طرح کا ہے، اور مخلوق کا سننا اور کلام کرنا یا دیکھنا وہ اور طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک شان ہے، تو ہمیں اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ اور مخلوق کے اندر واضح فرق ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر، کچھ لوگوں کے کردار کو دیکھ کر اور کچھ لوگوں کے انداز عبادت کو دیکھ کر مسکراتا ہے، دیکھ فرماتا ہے، ہنستا ہے، تبسم فرماتا ہے، مسکراہٹتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک بات واضح ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تبسم کرنا، مسکرانا یا ہنسنا یہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے سے یا اللہ تعالیٰ کے دیکھ فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کسی کے عمل سے جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو راضی ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر جو ہنسنا ہے اس کو کوئی اچھا عمل نہیں قرار دیا، ہنسنا کوئی بہت زیادہ اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ لا تکسروا ضحکی فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ بہت زیادہ جو ہنسنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ زیادہ ہنسنا انسان کے قلب کو، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جو زیادہ کہکا لگاتا ہے، زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہے، حقیقت میں اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے ہنسنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، زیادہ کہکے لگا کے ہنسنا اسی طرح، اور یہ انسان کے دل کو مردہ بھی کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہنسنا اور تبسم فرمانے اس کے اندر بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ ہنسنے کے اندر آواز پیدا ہوتی ہے، دانت نظر آتے ہیں، جبکہ تبسم جو ہوتا ہے وہ ایک چہرے کے اوپر کھلکھلاہٹ آتی ہے، ہونٹوں میں کھلکھلاہٹ جب پیدا ہوتی ہے بغیر آواز کے، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم ہی فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ حدیث کے اندر دیکھ کا لفظ استعمال ہوا ہے، دیکھ کا معنی ہنسنا ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہم دیکھ کا لفظ ضرور استعمال کریں گے، لیکن اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رضامندی، اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا، اس سے مراد یہی ہے۔ اسی طرح روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرے گا، اسے دیکھے گا نہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قیامت کا جب روز ہوگا اور لوگ پیش ہوں گے تو کچھ افراد ایسے ہوں گے، لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت جل جلالہ دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان سے کلام کرے گا۔ تو اللہ کی نظر سے تو بیسیکل کوئی چھپ ہی نہیں سکتا، وہ چاہے جتنی مرضی گہرائی میں چلا جائے اللہ کی نظر سے چھپ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی نظر سے کوئی چھپ سکتا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ انہیں دیکھے گا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک محبت، شفقت، مہربانی، فضل اور کرم سے دیکھنا ہوتا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب سے، جلال سے دیکھنا ہوتا ہے۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوگا لیکن محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا،
کرم کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، فضل کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے ہی برگزیدہ ہوں گے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص کرم نگاہ فرمائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی رؤوف بھی ہے اور بڑا رحیم ہے، یعنی بڑی مہربانی کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو اس میں ایک بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا دو طرح کا ہے، ایک محبت کی نگاہ سے اور شفقت کی نگاہ سے، مہربانی کی نگاہ سے، فضل اور کرم کی نگاہ سے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا دیکھنا وہ غضب کے ساتھ ہے۔ تو یہ دو طرح کا نظر کرنا ہے۔ تو ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی غضب والی نظر کے مستحق ٹھہرنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی مہربانی اور رحمت کی نظر میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو اللہ رب العزت جل جلالہ بندوں پر رعوف ہوتا ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں جو پہلا جو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا ہے اور جو پہلا شعبہ ہمیں نظر آتا ہے جنہیں دیکھ کر اللہ رب العزت جل جلالہ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے، مسکراتا ہے، دیکھ فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس میں ہمیں احادیث کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ جو اعصار ہوتا ہے، قربانی دینا ہوتا ہے، اس لمحات کو اللہ رب العزت جل جلالہ کو دیکھ کر اللہ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ راضی ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اعصار کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا، یعنی کہ خود کو ضرورت ہے، خود کو حاجت ہے، اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کے لیے اپنی قربانی کو پیش کرتا ہے اور دوسروں کی ضرورت کو پیش کرتا ہے، اسی کو اعصار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے پاس مال و متاع بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں وافر مقدار میں، اگر کوئی سائل اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو دے دیتا ہے، تو اپنے مال میں سے اگر کچھ دیتا ہے تو یہ قربانی اور اعصار نہیں کہلائے گا۔ جبکہ ایک شخص ہے جس کے پاس صرف ایک ہی روٹی ہے یا ایک ہی روپیہ ہے، کوئی سائل آ کے مانگتا ہے تو وہ اپنی اس چیز کو اس کو دے دیتا ہے، دوسرے کو دے دیتا ہے، اگرچہ اس کو خود کو ضرورت ہے اور اس کے پاس ہے ہی وہی، تو وہ جب دوسرے کو دے دیتا ہے تو یہی اعصار کہلاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک حدیث ہمیں نظر آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے 3798، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، ان رجلا آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعث الی النساء، ایک شخص بھوکا ہے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آپ پیغام پہنچاتے ہیں اپنے گھر میں کہ اگر کوئی کھانے کی چیز اویلیبل ہے تو وہ لائی جائے تاکہ اس بندے کی ضیافت کی جائے۔ آگے سے جواب آتا ہے فقلنا ما منع الا الماء، کہ جواب یہ آتا ہے کہ پانی کے علاوہ کوئی اور چیز اویلیبل نہیں ہے، موجود نہیں ہے جس سے اس بندے کی ضیافت کی جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھنے والے ہیں، جن کی مٹھی میں پوری کائنات ہے اور پوری کائنات کے وہ سید الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کرام کی امام بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین انبیاء میں سے ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتہائی چاہتے ہیں، چاہیں تو ایک حکم کریں اور احد کا پہاڑ سونا بن سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اختیاری فقر اختیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ وہ مالک کونین ہیں، پانچ کس رکھتے نہیں اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، جو امیر امہات المومنین ہیں، ان کا انداز دیکھیں، نہ رب سے کوئی شکایت کر رہی ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکوہ ہے، اور بلکہ اس بات پہ خوش ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تازہ قرآن تو نازل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ایک درس ہمیں ملتا ہے سیرت کا کہ وہ خواتین جن کے شوہر ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے کوئی مسئلہ درپیش ہو بھی جاتا ہے، کبھی کمی کجی رہ جاتی ہے، تو اس میں شکوہ و شکایت کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں صبر کرنا اور اپنے خاوند سے کبھی گیلا نہ کرنا، یہ امہات المومنین کا انداز ہے اور طریقہ ہے، اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سن لی کہ امہات المومنین
مومنین کی طرف سے یہ جواب آنسر آ گیا ہے کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیے نہ کھجور ہے، نہ گندم ہے، نہ جو ہے، نہ کھانے پینے کی اور چیز موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یزم او یضیف ھذا، آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کی ضیافت کرے، اس کو اپنا مہمان بنا لے. تو فقال رجل من الانصار، ایک انصاری شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی اگر اجازت ہو تو میں اس کو اپنے گھر میں لے جا سکتا ہوں. وہ بندہ اپنے گھر میں لے کے جاتا ہے، اپنی خاتون سے پوچھتا ہے کہ گھر میں کوئی کھانا موجود ہے، تو اس کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اتنا زیادہ کھانا موجود نہیں ہے کہ کسی کو اس میں شامل کیا جائے، بلکہ بچوں کے لیے کھانا موجود ہے، آپ اور میں بھی بھوکا رہنا پڑے گا، اور مہمان کے لیے تو بڑی دور کی بات ہے. جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے پیارے رسول کے مہمان ہیں، تو ہمارے مہمان ہیں، اس کی تکریم کرنا، اس کی ضیافت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. تو وہ ایک پلان کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو کسی طریقے سے دلاسا دے کے سلا دیتے ہیں، اور کھانا جتنا بھی ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور خود خالی برتن سامنے رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو روشنی آ رہی ہے جہاں سے دیوا ہے یا موم بتی ہے اس کو بجھا دیتے ہیں. تو ایسا معاملہ انہوں نے پلان کیا اور دسترخوان لگایا، کھانا مہمان کے سامنے رکھا اور خود خالی برتن رکھے اور دیا بجھا دیا، تاکہ مہمان کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ یہ بھوکے ہیں، ان کے سامنے کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے. تو یہ سارا معاملہ کرتے رہے تاکہ مہمان کو یہ محسوس نہ ہو کہ میرے جس گھر میں آیا ہوں وہ میری وجہ سے بھوکے ہیں. تو یہ معاملہ سارا ہوتا رہا، رات اسی طرح گزر گئی. صبح ہوتی ہے کہ فلما اصبح غدا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوتی ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ سامنے پیش ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ذَلِکَ اللَّهُ لَیْلَةَ او عَجِبَ مِنْ فَعَالِکُمْ کما، فرمایا کہ اے پیارے صحابی، یہ جو تو نے عمل کیا ہے، میرے مہمان کی عزت کی ہے، میرے مہمان کو کھانا کھلایا ہے، میرے مہمان کی ضیافت کی ہے، یہ جو تو نے عمل کیا ہے، خود بھی بھوکا رہے ہو، اپنی اہلیہ کو بھی بھوکا رکھا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بھوکا رکھا ہے، میرے مہمان کی عزت کی ہے. اس عزت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ ساری رات مسکراتا رہا ہے، ساری رات ہنستا رہا ہے، ساری رات ضحک فرماتا رہا ہے. تو یہ ایک اثار کا انداز ہے، اور اسی پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور یہ آیات نازل فرماتے ہیں. سورہ حشر کی آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگرچہ ان کو خود کو ضرورت ہے، ان کے بچوں کو ضرورت ہے، اس کے باوجود اپنی ضرورت کو ترک کر کے وہ اپنی قربانی کو پیش کرتے ہوئے دوسروں کو وہ چیزیں نوازتے ہیں، دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے یہ ایک اتنی پیاری حدیث ہے کہ احسار کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے 2826 نمبر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ دو بندوں کو دیکھ کر بہت زیادہ مسکراتا ہے، ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے. قاتل جو ہے وہ بھی جنت میں جاتا ہے، مقتول بھی جاتا ہے. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ قاتل وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلمان جنگ کرتے ہیں، وہ شہید ہو جاتا ہے، جو قتل کرنے والا ہے وہ اس وقت کافر ہوتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو کافر ہے وہ کسی وقت میں مسلمان ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ بھی جنگ میں مسلمانوں میں شامل ہو کر شہید ہو جاتا ہے. تو جب یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، دونوں اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.